میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ اب ہم کو یہ جاننا ہے، ہم نے وحی کی ضرورت کو تو سن لیا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ دوسری بات آج کی ہماری اس مجلس کی، نزول وحی کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ تو خود حدیث شریف میں بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ پر جب وحی آتی ہے تو اس وحی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی کیسے آپ کے اوپر وحی آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، آپ بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جو وحی آتی ہے کبھی تو مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، گھنٹی کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ صورت میرے اوپر سب سے زیادہ شاق ہے، یعنی جب گھنٹی کی آواز مجھ کو سنائی دیتی ہے اور مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو مجھے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ وہ مشقت کیا ہوتی ہے آگے نزول وحی کی کیفیت میں ہم لوگ سنیں گے۔ ایک تیسرا مضمون ہے آج کے ہمارے اس درس کا، وہ ہے نزول وحی کی کیفیت۔ پہلا مضمون تھا وحی کی ضرورت، دوسرا مضمون ہے نزول وحی کے طریقے، اور تیسرا مضمون ہے نزول وحی کی کیفیت۔ تو ہم اس کیفیت میں سنیں گے کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف کیسے ہوا کرتی تھی۔ اب پہلی بات تو ہمیں یہ سننا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ مجھ پر وحی آتی، یعنی پہلی مرتبہ جب مجھ پر وحی آتی تو گھنٹی کی آواز مجھ کو سنائی دیتی، اور جب تک وہ آواز سنائی دیتی مجھے بڑی تکلیف ہوتی، جب وہ آواز بند ہو جاتی تو کہنے والا جو کہہ رہا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا، جیسے ہی وہ کہنا بند کر دیتا تو وہ سارا کا سارا مجھے یاد ہو جاتا۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا اسی روایت میں کبھی ایک فرشتہ ایک مرد کی صورت میں آتا ہے میرے پاس، فرشتہ مرد کی یعنی کسی انسان کی صورت میں آتا ہے اور مجھ تک پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یہ دو شکلیں بخاری شریف کی روایت میں موجود ہیں، اس کے علاوہ اور 4 شکلیں موجود ہیں، لیکن پہلے ہم اس شکل کی وضاحت سن لیں کہ سب سے پہلے یہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گھنٹی کی آواز سنائے جانے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس سلسلے میں اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یہ مطلب نقل فرمایا ہے کہ گھنٹی کی آواز سے مشابہت میں اشارہ ہے اس جانب کہ گھنٹی کی آواز جب بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، یعنی جب آواز بجتی ہے تو کنٹینیو بجتی ہے، آواز درمیان میں ٹوٹتی نہیں، کنٹینیو بجتی رہتی ہے گھنٹی کی آواز۔ ایک مشابہت یہ ہے، اور دوسری مشابہت کا میں حکمت یہ ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز جب آتی ہے اور جب بجتی ہے تو سننے والا اس کی سمت کو، اس کی جہت کو، اس کے اینگل کو متعین کرنے مشکل ہوتا ہے اس کو کہ بھئی کہاں سے آ رہی ہے آواز، گھنٹی بج رہی ہے، رائٹ سے آ رہی ہے یا لیفٹ سے آ رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے یہ فکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب سنیں، اس سے مشابہت وحی کو اس معنی ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی بھی ایسے ہی مسلسل نازل ہوتی تھی، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا، جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل آتی ہے، اس کی آواز ٹوٹتی نہیں، ایسے ہی وحی کی آواز اور وحی کا نزول مسلسل ہوتا تھا، درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری حکمت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جیسے وہی گھنٹی کی آواز 4 سمت سے محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن مجید کا جب نزول ہوتا تھا آپ علیہ السلام پر تو آواز چونکہ وہ کس کی ہے، وہ اللہ کی آواز ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک نازل فرما رہے ہیں، تو اس آواز کو قرآن کی کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی اینگل نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے گھنٹی سے اس کو
تشبیہ دی گئی ہے. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ تو مشابہت دی گئی، ورنہ کلام الہی کی آواز کی سمت کا صحیح معلوم کرنا سوائے نبی علیہ السلام کے کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ جس کے اوپر گزری ہے وہی معلوم کر سکتے ہیں، دیکھنے والا کیسے بتائے گا؟ خود نبی علیہ السلام ہی کو یہ پتا ہو سکتا تھا کہ اس کی کیفیت کیا تھی جو آپ پر نزول وحی کے وقت میں طاری ہو جاتی تھی. تو یہ دو شکلیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک گھنٹی کی آواز میں، اور دوسرا کبھی کیا ہے فرشتہ شکل میں آ جاتا تھا انسان کی. یہی دوسری شکل یہی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ دوسری شکل ہے. اور تیسری شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں بھی آتے تھے وحی لے کر، قرآن مجید کو لے کر. اور یہ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جب وحی آئی، ہم جانتے ہیں، ہم سیرت میں سن چکے ہیں کہ 3 سال تک گیپ ہو گیا تھا، وحی نہیں آ رہی تھی. اس کو زمانے فترت کہتے ہیں، یعنی ایسا زمانہ کہ اس زمانے میں وحی کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا. اللہ کے نبی اللہ نے روک دیا وحی بھیجنا. اس میں علماء نے کئی حکمتیں لکھی ہے، ہم نے بھی درس میں سنا تھا. ایک حکمت آپ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مشتاق بنانا چاہ رہے تھے کہ جب نزول ہوا قرآن کا تو اللہ کے نبی کو اس قرآن سے ایسے لگاؤ ہو گیا، ایسی محبت ہو گئی کہ اللہ کے نبی بار بار آسمان کو دیکھتے تھے کہ کب آئیں گے وہ، کیونکہ آسمان سے آئے تھے تو کب آئیں گے اللہ، فرشتہ کب آئے گا، وہ فرشتہ کب آئے گا، اللہ کے نبی انتظار میں ہوتے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے بخاری یا غالباً سیاہ ستہ میں تو یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وحی کی جدائی پر اتنے بے چین ہو جاتے تھے کہ پہاڑوں پر چلے جاتے. آپ کا دل یہ کرتا کہ اگر اب وہ وحی نہ آئی اور وہ کلام میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ جو انسان وہ فرشتہ جو آیا تھا وہ میرے پاس نہیں آئے گا تو شاید پہاڑ سے چھلانگ لگا کے میں اپنی جان دے دوں. حالانکہ نبی کے لیے یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، ہو نہیں سکتا تھا، لیکن علماء اس کیفیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس جدائیگی سے اللہ کے نبی کو صدمہ کتنا ہوا ہوگا. ذرا اندازہ لگائیں، جو کام نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو بے چینی اس قدر ہو چکی ہے کہ آپ کو وہ خیال آ رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کتنے مشتاق تھے وحی کے نزول. تو جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور جبرائیل امین آتے جاتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہ جبرائیل سے خواہش کی تھی کہ اے جبرائیل تم میرے پاس اپنی اصلی شکل میں کبھی آؤ. تو جبرائیل امین کو اللہ نے ان کی اصلی شکل میں بھیجا تھا. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا. اور تیسری مرتبہ ایک روایت مکہ المکرمہ میں، مکے کی وادیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہاڑ پر جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. یہ 3 روایتیں ملتی ہیں، لیکن تیسری روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. 2 مرتبہ دیکھنا تو سند کے اعتبار سے صحیح طور پہ ثابت ہے. کل ملا کر 3 مرتبہ دیکھنا ثابت ہے. 2 مرتبہ صحیح سند سے، 1 مرتبہ سند میں کچھ ضعف ہے بس، اور کچھ نہیں. تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا. تو یہ تیسری شکل ہو گئی. چوتھی شکل ہے وحی کے نزول کی براہ راست اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں. اور یہ جو شرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا یہ معراج کے موقع پر، جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا. تو یہ چوتھی جو شکل ہے، اللہ سے براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ جو آیات ہے قرآن مجید کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور آیت الکرسی، یہ سب اللہ نے کب نازل کیا؟ معراج کے موقع پر. اس کو جبرائیل امین لے کر نہیں آئے، بلکہ معراج کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام کو یہ تحفہ دے کر دنیا میں بھیجا تھا. اور خواب میں بھی کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے براہ راست گفتگو فرما لیتے ہیں.
معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، ان کے صاحبزادے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس شکل کو بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام نے خواب میں بھی اللہ سے کلام کیا ہے. تو یہ چوتھی شکل ہو گئی. اور پانچویں جو شکل ہے وہ ہے کہ جبرائیل امین کبھی قرآن مجید گھنٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے، کبھی جبرائیل امین کی شکل میں نہیں بھیجتے، کبھی دہیا کبھی یعنی کسی صحابی کی شکل میں نہیں بھیجتے، بلکہ کبھی جبرائیل امین اللہ کے نبی کے قلب مبارک پہ القاء کر دیتے ہیں. یعنی آپ کے دل پہ قرآن مجید کا یا پھر وحی کا جو مضمون ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیتے. ضروری نہیں کہ وہ قرآن میں ہی آئے، ضروری نہیں کہ وہ حدیث میں ہی آئے، دونوں میں سے کسی میں بھی آئے، لیکن وحی کی ایک شکل علماء کرام نے یہ بھی لکھی.